ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس بامطابق مقدس مرکز اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اس کے 7 باب میں سے اس وقت فریسی اور بعض فقیہ جو یروشلم سے آئے تھے یسوع کے پاس جمع ہوئے اور دیکھا کہ اس کے بعض شاگرد ناپاک یعنی بن دھوئے ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں، کیونکہ فریسی اور سب یہودی بزرگوں کی روایت پر عمل کرتے ہوئے جب تک اپنے ہاتھ بار بار دھو نہ لیں نہیں کھاتے، اور بازار کی چیزیں نہیں کھاتے جب تک ان پر پانی نہ چھڑکے، اور بہت سی اور باتیں ہیں جو قائم رکھنے کے لیے ان کو پہنچتی ہیں، جیسے پیالوں اور لوٹوں اور تانبے کے برتنوں کا دھونا۔ پس فریسی اور فقیوں نے اس سے پوچھا کہ تیرے شاگرد بزرگوں کی روایت پر کیوں نہیں چلتے بلکہ ناپاک ہاتھوں سے روٹی کھاتے ہیں؟ اس نے جواب میں ان سے کہا کہ شایا نے تم ریاکاروں کے حق میں کیا خوب نبوت کی، جیسا لکھا ہے کہ یہ قوم ہونٹوں سے تو میری توقیر کرتی ہے مگر ان کے دل مجھ سے دور ہے۔ پس یہ بے فائدہ میری پرستش کرتے ہیں، کیونکہ آدمیوں کے احکام کی تعلیم سکھاتے ہیں، کیونکہ تم خدا کا حکم عدولی کرتے ہو، آدمیوں کی روایت کو قائم رکھتے ہو۔ اور اس نے ان سے کہا تم اپنی روایت کو جاری رکھنے کے لیے خدا کا حکم بالکل رد کرتے ہو، کیونکہ موسیٰ نے کہا تو اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، اور جو کوئی باپ یا ماں کو برا کہے وہ ضرور مارا جائے۔ مگر تم کہتے ہو اگر کوئی اپنے باپ یا ماں سے کہے کہ میری جس چیز سے تجھے فائدہ پہنچ سکتا ہے وہ قربان یعنی نذر ہے، تو تم پھر اسے اپنے باپ یا ماں کی کچھ مدد نہیں دیتے۔ یوں تم اپنی روایت کو جاری رکھتے ہوئے خدا کے کلام کو باطل کر دیتے ہو، اور ایسے ہی بتیرے کام تم کرتے ہو۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ مسیح خداوند میں نہایت عزیز مومنین سال کے دوران 5ویں ہفتے کی منگل کی عبادت میں شامل ہیں، اور آج کی خوبصورت رات ہمیں ایمان سے بھرپور پیغام دیتی ہیں کہ ایک مسیحی کی پہچان کیا ہے، ایک مسیحی کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ایک مسیح کو کیسے جینا اور کیسے رہنا ہے۔ اتوار کے روز مسیح خداوند نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ تم زمین کے نمک ہو اور دنیا کا نور کہا، زمین کا نمک اور دنیا کا نور۔ اور اس کے ساتھ ساتھ فقی فریسی اکثر اوقات جب بھی مسیح خداوند کو دیکھتے ملتے تو مسیح خداوند سے سوال پوچھتے اور اکثر اس کی مخالفت کرتے، اور ان کی زندگی جو تھی وہ دکھاوے کی، اور مسیح خداوند نے انہیں ریاکار کہا۔ اور یہاں پر بھی بہت سے لوگ مسیح خداوند کے پاس آئے، فقی فریسی بھی آئے، اور انہوں نے مسیح خداوند سے اس کے شاگردوں کے بارے میں شکایت کی کہ تیرے شاگرد جو ہیں وہ ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھاتے ہیں، اپنے ہاتھ نہیں دھوتے کھانا کھانے سے پہلے۔ اور فقیوں فریسیوں میں بہت سی روایات تھیں، جیسے کھانا کھانے سے پہلے بار بار ہاتھوں کا دھونا، مگر یہاں پر مسیح خدا اس بات پر زور دیتے ہیں کہ تم خدا کے کلام کو ایک طرف رکھتے ہوئے انسانی روایت کو پکڑے رکھے ہو۔ تو ہمیں خاص طور پر اپنی زندگی میں پہلی جگہ خدا کے کلام کو دینی ہے۔ خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، خدا کا کلام ہماری زندگیوں میں ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور مقدس رسول بھی فرماتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ خدا کے پاک کلام کو سننا، اس پر عمل کرنا ہے۔ زبور نویس فرماتے ہیں کہ خدا تیرا کلام میرے قدموں کے لیے چراغ، میری راہ کے لیے روشنی ہے۔ اور انسان اپنی روش کو کیسے پاک رکھے گا؟ صرف خدا کے کلام پر عمل کرنے سے اس کی زندگی بہتر و کامیاب ہوگی۔ پرانے عہد نامے میں
خدا بنی اسرائیل قوم کو ہمیشہ نصیحت کرتا، ان کی رہنمائی کرتا ہے کہ اگر تم میرے قوانین پر عمل کرو گے، اصولوں کو، راستوں کو اپناؤ گے تو زندگی کا تجربہ کرو گے، وعدے کی سرزمین میں پہنچو گے، خدا سے ڈھیر و برکات پاؤ گے، خدا کے معجزات کا تجربہ کرو گے۔ یعنی خدا کا کلام ہماری زندگیوں کو بدلتا ہے، یاد رکھیں۔ اس کے کلام سے سب کے وجود میں آیا، اس کے کلام سے ہی ہمیں زندگی ملتی ہے، اور اس کے کلام سے ہی سمندر خاموش ہوتے ہیں، اس کے کلام سے ہی طوفان اپنا رخ بدل لیتے ہیں، اس کے کلام سے ہی مردوں میں جان پڑ جاتی ہے، اس کے کلام سے ہی بیماروں کو شفا ملتی ہے، اس کے کلام سے ہی لنگڑے چلنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے کلام سے ہی اندھوں کو آنکھیں ملنا شروع ہوتی ہیں۔ تو یاد رکھیں، اس کے کلام سے ہی ہماری زندگیوں میں معجزے ہوتے ہیں۔ تو ہمیں ہمیشہ خدا کے کلام کو سننا اور اس پر عمل کرنا ہے۔ خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اپنے ہمسائے کو پیار کرو، دوسروں کو بہتر سمجھو، دوسروں کی قدر کرو، انسانیت کو پیار کرو۔ اور یہاں پر فقیوں فریسیوں کی زندگی میں وہ اپنی ذات کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں، اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہیں، دوسروں کو ناچیز جانتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، ایک مسیحی کی پہچان دوسروں کی قدر کرنا ہے، دوسروں کا ساس، دوسروں کی قدر، دوسروں سے پیار۔ اس لیے مسیح خداوند نے متی رسول کی اس کے 5ویں باب میں اتوار کے روز ہم نے تلاوت سنی کہ تم زمین کا نمک ہو، تم زمین کا نمک ہو۔ نمک جو ہے وہ چیزوں کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمک جو ہے وہ میڈیسن میں شفا کے لیے استعمال ہوتا ہے، نمک جو ہے کھانوں میں ٹیسٹ پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر برف پڑتی ہے، وہاں پر جو ہے روڈ پر بچھایا جاتا ہے تاکہ لوگ جو ہے سلپ نہ ہو سکے، گر نہ سکیں، ان کو گرنے سے بچانے کے لیے۔ تو یعنی نمک جو ہے ان کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے، شفا دینے کے لیے، اور زندگیوں میں جو ہے وہ ہمیشہ ان کی مدد کرنے کے لیے۔ تو ہمیں یاد رکھیں، ہمیں نمک کا کردار ادا کرنا ہے دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے۔ بہت سے لوگ ہمارے ارد گرد جن کی زندگیاں ڈل ہیں، مایوسی میں ہیں، پریشانی میں ہیں، دکھی ہیں، تو نمک جس طرح کھانے میں استعمال کیا جاتا ہے تو نمک کے بغیر کھانا ڈل ہوتا ہے، بے مزہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بہت سے لوگ جو مایوس پریشان ہیں، ہم ان کی زندگیوں میں نمک کا کردار ادا کریں، ان کی زندگیوں میں امید کا پیغام لائیں، زندگی کا پیغام لائیں، روشنی کا پیغام لائیں، ان کی زندگیوں کو بابرکت بنانے میں اہم کردار ادا کریں، خوشحال بنانے میں مدد کریں۔ اس طرح مسیح خدا نے کہا کہ تم دنیا کا نور ہو، یعنی تم دنیا کے لیے روشنی ہو۔ تو ہم یسوع سے روشنی لیتے ہیں تو پھر لوگوں کے لیے روشنی بنتے ہیں، جو زندگی میں بھٹک چکے ہیں، پریشان ہیں، دکھی، ہم ان کے لیے روشنی بنیں، زندگی بنیں، کی روشنی بنیں، امید کی کرن بنیں، ان کی قدر کریں۔ تو فقیوں فریسیوں کی زندگیوں میں کہ وہ اپنی ذات کو ہی اولیت دیتے ہیں، اپنی ذات کو بہتر سمجھیں کہ ہم جیسا اور کوئی نہیں، ہم ہی سب سے نیک اور اچھے ہیں، سب سے پاک اور اچھے ہیں، سب سے دعا کرنے والے اور کلام پڑھنے والے ہم ہی ہیں۔ وہ دوسروں کو نہ چیز جانتے ہیں، دوسروں کو کچھ نہیں سمجھتے، اپنی ذات۔ ان کی زندگی میں صرف دکھاوا تھا۔ اس لیے مسیح خدا تم ریاکاروں کے بارے میں اشعیا نبی نے کیا خوب کہا ہے کہ یہ لوگ ہونٹوں سے میری تعریف کرتے ہیں مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، زبان سے کہتے ہیں اے خداوند ہم تیرے ہیں، مگر ان کے دل مجھ سے دور ہیں، میرے کلام پر عمل نہیں کرتے، زبان سے میرا اقرار کرتے ہیں مگر دل سے قبول نہیں کرتے۔ باتیں تو بہت کرتے ہیں مگر عمل نہیں ہے ان کی زندگی میں، باتیں بہت کرتے ہیں، عمل نہیں ہے۔ یہ فقیوں فریسیوں کا رویہ تھا۔ تو مسیح خداوند نے کہا کہ یاد رکھیں، ہمیں حقیقت اور سچائی کو پسند کرنا، انسانوں کی قدر کرنا شروع کریں، ایک دوسرے کو پیار کرنا، دوسروں کی قدر کرنا سیکھیں۔ قدر کرنا، انسان اہم ہے، کیونکہ مسیح خداوند نے کہا خدا سے پیار، اپنے ہمسائے کو پیار کریں، اپنی مانند پیار کریں تو زندگی پاؤ گے۔ تو دو حکم بڑے خاص ہیں، خداوند کو اپنے سارے دل سے پیار کریں اور اپنے ہمسائے کو اپنی مانند پیار کریں تو تم زندگی پاؤ گے۔ دوسرے کی قدر کرنا شروع کریں گے تو آپ کی زندگی بہتر ہونا شروع ہو جائے گی، کامیاب ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ہم دوسروں کو نہ چیز جانتے ہیں۔ تو جو فقی فریسی جو تھے، سچائی حقیقت کو قبول کرنا بڑا مشکل ہے ان کے لیے۔ مسیح خداوند حقیقت تھی، سچائی تھی، سچائی، مگر وہ مسیح خداوند کی مخالفت کرتے ہیں، اس کے شاگردوں پر الزام لگاتے ہیں کہ تیرے شاگرد یہ نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے۔ تو ان کی زندگی میں دکھاوا تھا، فقیوں فریسیوں کی زندگی میں وہ سچائی کو پسند نہیں کرتے، یسوع سچائی ہے قبول نہیں کر رہے تھے، دل سے مان ہی نہیں رہے تھے۔ تو ہم بھی یاد رکھیں، جب ہم
سچائی کو قبول نہیں کرتے تو ہم اکثر دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، دوسروں کا جی جانتے ہیں۔ ہمیں حقیقت کو، دوسروں کی خوبیوں کو ماننا ہے۔ بعض اوقات ہم دوسروں کی خوبیوں کی وجہ سے کیا کرتے ہیں؟ دوسروں سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں ہم خدا سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی میں کوئی خوبی ہے اس کو اپریشیٹ کریں، کوئی قابل ہے تو اس کو قبول کریں۔ ہم دوسروں کی خوبیوں کو قبول کریں، اپریشیٹ کریں، شاباش دیں۔ ہم دوسروں کی خوبیوں کو، ترقی کو دیکھ کر جو ہے ہمیں جیلسی آتی ہے، نفرت آتی ہے، حسد آتا ہے، تو یاد رکھیں آپ حقیقت میں یسوع کے شاگرد نہیں ہیں۔ اگر آپ کو دوسروں کی کامیابی سے حسد ہوتا ہے، نفرت ہوتی ہے، تو آپ یسوع کے شاگرد نہیں ہیں۔ یہ فقی فریسی کرتے تھے۔ مسیح خدا بڑے بڑے معجزے کرتا ہے، لوگوں کو تعلیم دیتا ہے، لوگوں کو برکت دیتا ہے، لوگوں کو زندگیاں دیتا ہے، تو فقی فریسی جو تھے وہ اعتراض کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، حسد کرتے ہیں، سچائی کو ان پہ پسند نہیں۔ یسوع مسیح کا شاگرد کسی کی کامیابی سے حسد نہیں کرتا۔ جو یسوع کا شاگرد ہے، ہماری مسیحی پہچان ہے کہ ہم دوسروں کی خوبیوں کو قبول کریں، مانیں، اور سب کو پیار کریں، سب کی قدر کریں، سب کی قدر کریں، تو آپ حقیقت میں یسوع کے شاگرد ہیں۔ تم فقی فریسیوں میں اپنے آپ کو بہتر اور دوسروں کو ناچیز جاننا۔ آج سے ہم دوسروں کی قدر کرنا شروع کریں گے۔ تو مسیح خداوند نے متی رسول کے 25 باب میں کہا کہ بھوکوں کو کھانا کھلانا، بیماروں کی تیمارداری کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، آوارہ کو گھر میں اتارنا، اچھے کاموں سے، دوسروں کی قدر کرنے سے تم میرے شاگرد جانے جاؤ گے۔ تو آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ ہے۔ جب آپ بیمار کی تیمارداری کرتے ہیں، بھوکے کو کھانا کھلاتے ہیں، پیاسے کو پانی پلاتے ہیں، یعنی ضرورت مند کی مدد کرتے ہیں، تو آپ حقیقت میں یسوع کے شاگرد ہیں، یسوع کے شاگرد ہیں۔ تو آئیں ہم ہمیشہ دوسروں کی قدر کرنا سیکھیں، دوسروں کے لیے روشنی بنیں، زمین کا نمک بنیں، نمک کا کردار ادا کریں، روشنی کا کردار ادا کریں، اپنے اچھے کاموں سے دوسروں کی مدد کریں، اچھے کاموں کو جاری رکھیں، اچھے کاموں کو جاری رکھیں، دوسروں کو زندگی دیں، کیونکہ ہماری مسیحی پہچان یہ ہے۔ نمک بھی اور روشنی بھی یاد رکھیں، ان کا وجود دوسروں کے لیے ہے۔ نمک اور روشنی کا وجود دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں۔ روشنی بھی جلائی جاتی ہے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے، دوسروں کے لیے۔ روشنی اپنے لیے نہیں ہوتی، اس کی کینڈل کی، موم بتی کی روشنی اپنے لیے نہیں ہے، اس کی روشنی اپنی ذات کے لیے نہیں ہے، دوسروں کے لیے ہے، دوسروں کو راستہ دکھانے کے لیے، دوسروں کی زندگیوں سے اندھیرے کو ختم کرنے کے لیے۔ اس طرح نمک بھی اپنے لیے نہیں، دوسروں کے لیے، کھانے میں ذائقہ پیدا کرنے کے لیے۔ دونوں کی فطرت کیا ہے؟ دونوں کی فطرت میں قربانی، دوسروں کے لیے جینا ہے۔ تو مسیحی زندگی کی پہچان دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے کام آنا ہے، اپنے لیے نہیں بلکہ دوسروں کے لیے جینا ہے، دوسروں کی مدد کرنا ہے۔ دعائیں ہم خدا سے فضل مانگیں کہ ہم ہمیشہ دوسروں کی قدر کریں، دوسروں کے لیے جئیں، دوسروں کے لیے روشنی بنیں اور نمک کا کردار ادا کریں۔ مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔